الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، ہم محترم ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کی کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوث ہونے کا مقصد جو ہے، اس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کتاب میں 2 مقالے ہیں اور ہم پہلا مقالہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور پہلا مقالہ جو ہے اس کے 2 باب ہیں۔ ایک باب ہم نے پڑھ لیا ہے، 2 قسطوں میں پڑھا ہے۔ جو پچھلی 2 قسطیں ہیں اس میں ہم نے ایک باب پڑھا ہے۔ دوسرا باب جو ہے وہ اب ہم انشاءاللہ شروع کرنے والے ہیں۔ تو میں ایک خلاصہ پہلے آپ کے سامنے پچھلی 2 قسطوں کا یا 2 باب کا جو وہ رکھ دوں، مختصر قسم کا، زیادہ لمبا چوڑا نہیں، مختصر خلاصہ اس کا میں آپ کے سامنے جو وہ بیان کر دوں۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت جو ہے وہ سمجھاتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے کام سونپا، ذمہ داری سونپی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے اوپر عمل درآمد کیا، یا جو آپ نے عمل درآمد کرنا تھا، وہ ایسی ذمہ داری تھی، ایسا کام تھا کہ اس سے پہلے کسی نبی کو اتنا بڑا کام نہیں سونپا گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل شان ہے، جو اصل عظمت ہے، وہ بھی اسی کام کی وجہ سے ہے۔ اب اس کام کو سمجھانے کے لیے انہوں نے جو بات فرمائی وہ یہ ہے کہ اگر اس عظمت کو سمجھنا ہو جو باقی انبیاء کے مقابلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، تو اس عظمت کو واقعی سمجھنے کے لیے پہلے دوسرے جو انبیاء ہیں، یعنی محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء ہیں نا، ان کے کام کو جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے پھر یہ سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ اس کے لیے پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ ہے ایمانیات ثلاثہ۔ ایمانیات ثلاثہ یعنی اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان 2، تیسرا ہو گیا رسالت پر ایمان۔ اب اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کے حوالے سے جو کچھ ہم نے سمجھا اس کا خلاصہ کیا ہے، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو ایمان باللہ ہے یا ایمان بالتوحید ہے، اس سے انسان کو کیا فرق پڑتا ہے؟
کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس سے جو اثرات، اس سے جو فرق پڑتا ہے یا جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ کا تعارف حاصل ہوتا ہے، اللہ کی مقام و مرتبے کی پہچان ہوتی ہے، اپنی بھی پہچان ہوتی ہے کہ میں کہاں ہوں اور وہ کہاں ہے، اس کے میرے اوپر کیا کیا احسانات ہیں، اس کی صفات سے جب تعارف ہوگا تو پھر یہ سب چیزیں، اور اس کے سامنے میری حیثیت کیا ہے، اور جب اس کے احسانات کا پتہ چلے گا تو پھر انسان کی رغبت کدھر ہوگی؟ محسن کی طرف ہوگی نا۔ تو یہ فائدہ کس سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان باللہ کا۔ مختصراً، ویسے تفصیلاً ہم پڑھ چکے ہیں، میں ابھی اس کو شارٹ کر کے بتا رہا ہوں۔ ایمان بالآخرہ جو ہے اس کا کیا فائدہ ہے یا اس کے کیا اثرات ہیں؟ اس کے اثرات یہ ہیں کہ انسان کے اندر یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ میری زندگی صرف یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی میری زندگی ہے، اور ایک دن آئے گا حساب کتاب کا، قیامت کا، جب مردے کھڑے کر دیے جائیں گے، تو اس حساب کتاب کے بعد پھر کوئی جنت میں جائے گا، کوئی جہنم میں جائے گا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ایمان بالآخرہ ہے۔ جنت ہو، جہنم ہو، حساب کتاب ہو، کھڑے ہونے سے آغاز ہوتا ہے۔ اب یہ یقین جو ہے یہ انسان کے روح کو آخرت کی طرف رکھتا ہے، آخرت کے حساب کی فکر اس میں رکھتا ہے کہ اس مالک نے تو اس سے حساب بھی لینا ہے، لہذا غفلت میں زندگی نہ گزارو۔ دو چیزیں، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت، ان کا ربط بھی سمجھ آ گیا نا آپ کو۔ اب تیسرا ایمان ہے ایمان بالرسالت۔ تو یہ ایمان بالرسالت جو ہے اس کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو سمجھاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے کافی تفصیل کے ساتھ بات سمجھائی ہے، اور انہوں نے جو بات سمجھائی وہ یہ ہے کہ انسان کو جو اللہ نے تخلیق فرمایا تو اس میں اس کا یہ وجود جو نظر آتا ہے یہ بنایا ہے مٹی سے، زمین سے، اور انسان کے اندر ایک روح بھی پھونکی ہے، اور وہ روح مٹی سے نہیں بنی، عالم خلق کی وہ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ چیز ہے عالم امر کی یا عالم بالا کی۔ میں نے بتایا تھا عالم بالا اور عالم اسفل یا عالم سفلی۔ تو گویا کہ انسان کے اس وجود میں ایک طرف عالم بالا کی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ روح، اور دوسری عالم اسفل کی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ یہ جسم ہے۔ اچھا، جو جسم ہے اس کے اندر تحریکیں اٹھتی ہیں، تفصیل سے ہم پچھلی دفعہ پڑھ چکے ہیں، کوئی سیکس کی وجہ سے، پیٹ کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، شوق کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ساری تحریکیں جانوروں کے اندر بھی جو ہے وہ اٹھتی ہیں۔ چنانچہ انسان جو ہے وہ اس اعتبار سے جانوروں کی مانندی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے جانوروں سے آگے ہی ہو۔ کبھی آپ دیکھیں کہ جانور بھی سیکس کرتے ہیں اور انسان بھی کرتے ہیں، مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو انسان کرتے ہیں جانور اس کا مقابلہ نہیں کرتے۔ اور آج کل تو ویسے آپ دیکھیں جی، وہ 2 سال کی بچی کے ساتھ 3 سال کے بچے کے ساتھ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو باقی وہ جو اور بہت کچھ ہے وہ آپ خود سمجھ لیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ مجھ سے زیادہ ہی جانتے ہوں گے۔ تو اسی اعتبار سے پیٹ کے لیے جتنا ظلم جانور کرتا ہوگا، شیر کتنا کرتا ہوگا، جتنا اس نے کھانا ہے، بس کھانے کے بعد وہ نہیں کسی کو پیچھے بھاگتا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بینکوں میں جمع کر کے بڑے بڑے رقبے، بڑی بڑی جو ہے وہ جائیدادیں بنا کر پھر بھی دوسرے کے مال کو جو ہے نا وہ
ضبط کرنے کے، دوسرے کا حق کھانے کے چکر میں ہے۔ تو یہ ہے اپنے وجود کے اعتبار سے اسفل سافلین، سب سے نیچے والوں میں سے نچلا، اور روح کے اعتبار سے سب سے اونچے، فرشتوں کی طرح ہے، سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ اصل کشمکش جو ہے وہ روح اور جسد یا اس وجود کے درمیان ہے۔ روح جو ہے وہ اللہ کی طرف کھینچتی ہے، خیر ہے، یہ شر ہے، یہ شر جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ وجود کھینچتا ہے۔ پھر کیا ہے؟ اب اس کشمکش میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو حساب لینے کے لیے جو چیزیں دی ہیں نا وہ یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ روح حساب لینے کے لیے نہیں ہے، یا آپ یہ سمجھیں کہ یہ نفس کی تحریکیں حساب دینے کے لیے نہیں ہے۔ حساب کے لیے کیا ہے؟ آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان ہے، دماغ ہے، دل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جواب دہ قرار دیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو تو ایسے ہی کوئی کام نہ کر دیا کرو۔ کیافہ کہتے ہیں نا، تقفو، کیافے سے کوئی کام کرنا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، یہ تمہاری سماعت، تمہاری بصارت اور تمہارا یہ دل، کل اولئک کان عنہ مسؤولا، اس کے یہ مسؤول کا کیا مطلب ہے؟ جواب دے۔ تو جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو جواب دہی ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ کیونکہ اس کی وجہ سے عذر ختم ہو جائے گا۔ ایک آدمی کہے گا کہ مجھے تو میرے نفس نے ورگلایا، تو اللہ کہے گا کان تھے، دماغ تھا، دل تھا نا، اور جو تیرے دل کے اندر جو تحریک اٹھتی تھی تو وہ کس کے ذریعے سے اس کی تکمیل کرتا تھا؟ دل میں، پیٹ میں بھوک لگی ہے تو بھوک کو دور کرنے کے لیے کون سے دماغ استعمال ہوتا ہے؟ آنکھیں، کان، ہاتھ، پاؤں، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ سیکس جاگا ہے تو یہی چیزیں، تو محاسبہ ان کی بنیاد پر ہوگا۔ یعنی جسے کہیں عذر کو کاٹ دینے والی چیز کون سی ہے ملک صاحب؟ عذر کو کہ مجھے میرے نفس نے ورگلا دیا، اس عذر کو کون سی چیز کاٹے گی؟ کان، آنکھیں، دل، دماغ، یہ ہے قطع عذر۔ اچھا، اب یہ ساری چیزیں انسان کے وجود کے ساتھ ہیں۔ کان کدھر ہیں؟ وجود کے ساتھ ہے یا باہر ہیں؟ اب وجود سے باہر آ جائیں۔ وجود سے باہر، انسانی وجود سے باہر ایک شر کی قوت موجود ہے، اس کو کہتے ہیں شیطان، اور شیطان کے ساتھ پھر اور اس کی اولاد کہہ لیں، انسانوں میں سے، جنوں میں سے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ انسان کے اندر جو تحریکیں اس کے نفس میں پیدا ہوتی ہیں نا، یہ ان کو ابھارتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اس کو اس طرح سمجھیں، میرا کوئی چیز کھانے کو جی کرتا ہے، ٹھیک ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میں صبر کر کے جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہوں۔ اب ایک آدمی وہاں سے آتا ہے اور وہی چیز لا کر میرے ادھر سامنے آ رہا تھا، تو مجھے وہ کھینچے گی نا اپنی طرف، کشش ہوگی نا اس کی، تو یہ کشش پیدا کرتا ہے۔ اصل میں بنیادی طور پر وہ تحریک کس کی ہوتی ہے؟ وہ نفس کی تحریک ہوتی ہے۔ شیطان اس کو بڑھاوا دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی شیطان کا زور کوئی نہیں ہے انسان کے اوپر، ٹھیک ہے، زور کوئی نہیں ہے، صرف ترغیب ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے قیامت کے دن وہ کہے گا میں نے تو تمہیں ترغیب دی تھی، تو نے قبول کر لی، میرا کوئی تیرے اوپر زور نہیں تھا۔
اچھا، اسی طریقے سے قرآن کریم میں ہے کہ انسان کو خیر کی ترغیب بھی دینے والے موجود ہیں، اور وہ کون ہیں؟ فرشتے۔ اسی دفعہ پڑھا تھا میرے خیال میں، آپ نے ایسے ہی گزار دیا۔ فرشتے قرآن کریم میں ہے کہ فرشتے بدر میں انہوں نے آ کر کیا کہا؟ فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ کہتا ہے کہ میں نے فرشتوں سے کہا فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا، آپ ایمان والوں کو مضبوط کرو۔ اسی طرح وہ سورہ حامیم سجدہ میں آتا ہے نا کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے جب وہ ساتھی تھے۔ اب دیکھیں جس طرح وہاں ایک روح ہے خیر اور ایک جسد ہے شر، اسی طرح خارج میں ایک فرشتہ ہے یا فرشتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ خیر، سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ شیطان، وہ اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب قیامت کے دن انسان اگر اس خارج والا جو حملہ ہے جو شیطان نے کیا ہے اس کو عذر بنائے گا، اس کو بھی تو عذر بنائے گا نا، تو جب اس کو عذر بنائے گا تو اس کے عذر کو کاٹنے کے لیے اللہ نے کس کو بھیجا؟ پیغمبروں کو، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کہے گا کہ ٹھیک ہے شیطان میں نے لگا دیا تھا تیرے پیچھے، پر میں نے تو پیغمبر بھی بھیجے تھے، ٹھیک ہے نا۔ ایک بات ذہن کے اندر آپ کے دوبارہ آ جائے کہ محاسبہ ہر کسی کا ہوگا، کل اولئک کان عنہ مسئولا، جس کو مل گئے۔ البتہ جن کے پاس پیغمبر آ گئے، پیغمبروں کی ہدایت آ گئی، ان کا محاسبہ اور طرح سے ہو جائے گا، وہ زیادہ بڑا ہو جائے گا، آپ ایسے سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پیغمبر پھر کیوں آئے؟ کیوں جی؟ کیوں پیغمبر آئے؟ ابھی تو میں نے بتایا، قطع عذر کے لیے، کہ بندے کے پاس عذر نہ رہے کہ مجھے شیطان نے بہکایا تھا، اس عذر کو کاٹنے کے لیے اللہ نے پیغمبر بھیجے۔ اچھا، اب یہ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں انہوں نے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کسی پیغمبر کا بھی زور نہیں ہے، کسی انسان پر زور نہیں تھا، اور کسی جن کا بھی شیطان کا بھی زور نہیں تھا۔ پیغمبروں نے بھی کیا کیا؟ دعوت، تبلیغ، تعلیم، ٹھیک ہے نا، ان کے اخلاق، ان کی تربیت، تزکیہ، اور شہادت، جسے بعد میں شہادت الناس کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، شہادت کے جو وہ دی، وہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 41 میں آتا ہے نا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو یہ سب ہر پیغمبر جو ہے نا وہ شاہد تھا اور اس نے شہادت دی ہے، البتہ اس کی شہادت جو ہے نا وہ اپنے لوگوں پر ہی تھی، علی الناس نہیں تھی، سمجھ گئے؟ علی الناس کس کی ہے؟ وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں تک تو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی پیغمبر جو ہے وہ برابر ہی ہیں، تبلیغ ہے، دعوت ہے، تعلیم ہے، تزکیہ ہے، تربیہ ہے، جو کچھ بھی، اور شہادت ہے، اس میں تو برابر ہی ہے۔ اب اس سے اگلا جو کام ہے جو باقی پیغمبروں کو نہیں ملا اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، وہ اب آج کے اس چیپٹر میں ہم نے جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ لیکن اس کو پڑھنے سے پہلے میں یہ جو بورڈ کے اوپر 2 آیتیں لکھی ہوئی ہیں نا، اس کے حوالے سے کوئی گفتگو آپ کے ساتھ جو ہے وہ کر لوں، تو اس کے بعد پھر یہ جو آپ سمجھ لیں کہ آیت ہے، یہ قرآن کریم میں 3 دفعہ آئی ہے۔ ایک دفعہ میں اب لکھوں گا تو اور دیر ہو جائے گی، ایک دفعہ آئی ہے سورہ توبہ میں، آیت نمبر کیا ہے؟ 33۔ دوسری دفعہ آئی ہے سورہ صف میں، آیت نمبر ہے 9۔ یہ دونوں آیتیں ایک جیسی ہیں، میں ابھی اس کو ذرا پڑھ دوں
هوالذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، آگے کا جو حصہ ہے نا وہاں سورہ توبہ کی آیت میں بھی اور سورہ صف کی آیت میں بھی وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ آتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ سورہ فتح کی آیت نمبر 28 جو ہے اس میں یہاں تک تو یہی ہے، هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، آگے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کی بجائے کیا آتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شہیدہ، یہ الفاظ مختلف ہیں، لیکن میں نے آپ کو اس لیے بتا دیے ورنہ ہمارا جو ساری بحث یہاں تک کی ہے، آگے ہم نے جانا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ تینوں صورتوں میں جو آیت آئی ہے اس کے الفاظ ایک ہی ہیں۔ اچھا، اب ذرا اس کو جب وہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ هوالذی، وہ اللہ ہے جس نے بھیجا، ارسلہ بھیجا، رسولہ اپنے رسول کو، بالہدا، پہلے جو چیز دی ہے وہ کیا ہے الہدا۔ یہ با جو ہے نا، با، اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں حروف جر، ویسے اردو والے جار بھی کہہ لیتے ہیں لیکن بہرحال حروف جر، تو اس کو جب با کو آپ اتار کر پڑھیں گے تو یہ الہدا رہ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا اور اسے ایک چیز تو دی الہدا اور دوسری دی دین الحق، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ دو چیزیں دی، اگلا بھی ویسے ہمارا آج کی کلاس میں آئے گا، نہیں تو اس پر میں جاتا بھی نہیں، یہ دو چیزیں ہی ہم نے ڈسکس کرنی ہیں۔ اچھا، یہ ہے خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے نا یہ سورہ الحدید کی آیت ہے، یہ بھی ساری آیت نہیں ہے، بڑی آیت ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے بھیجا رسولنا، اپنے رسولوں کو، ایک رسول کو نہیں، سب رسولوں کو، بالبینات، پہلی چیز ان کو کیا دی ہے بینات، ٹھیک ہے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، دوسری چیز کیا دی ہے کتاب دی ہے، اور تیسری کیا دی ہے میزان۔ اب آپ دیکھیں کہ باقی پیغمبر جب بھیجے ہیں تو ان کو دی تین چیزیں، بینات اور کتاب اور میزان، اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو چیزیں دی، الہدا اور دین حق۔ اچھا، اب یہ سمجھ لیں کہ یہ دو چیزیں جو ہیں نا ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بنا دیا، محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بنا کر اس کو قرار دے دیا الہدا، ٹھیک ہے نا۔ یہ کتاب اور بینات، بینات کا پتہ کیا مطلب ہوتا ہے معجزے بھی ہوتا ہے اور واضح دلائل بھی ہوتا ہے، اور ایسی چیز جس کا توڑ نہ ہو سکے، ایسی دلیل جس کا توڑ نہ ہو سکے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے لاٹھی دی تھی، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ ویسے ید بیضا بھی تھا موسیٰ علیہ السلام، اور بھی تھا، صرف میں نے اشارہ کرنا تھا۔ ایسی کوئی چیز، اچھا یہ بھی سمجھ لیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معجزہ نہیں دیا، یہ ہے رسالت کے معجزے۔ رسالت کے معجزے سے مراد کیا ہے کہ ایک رسول آ کر کہتا ہے کہ میں ہوں اللہ کا رسول اور یہ ہے میری دلیل۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے تو کیا دلیل پیش کی؟ ید بیضا اور یہ لاٹھی، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب لوگوں کے پاس آئے تو کیا کہا؟ میں اندھے کو ٹھیک کر دیتا ہوں، یہ ہے دلیل۔
ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے مجھے رسول مانو، یعنی میری دلیل کیا ہے؟ یہ ہے میں نابینا کو ٹھیک کر دیتا ہوں، مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، بتا سکتا ہوں کیا تم کھا کے آئے ہو. ٹھیک ہے، یہ میری دلیل ہے. ایسی رسالت کی دلیل اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ الہدیٰ دیا یہی معجزہ بنا دیا. سمجھ گئے؟ یہ ہمارا پورا اس کے اوپر کئی دفعہ ویسے اس موضوع پر ہم نے گفتگو کی ہے. دیکھیں جس طرح چیلنج کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا یا عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا، اسی طرح قرآن پیش کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کل اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، یہ چیلنج کا انداز. لا ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن. کل اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، لا ان اجتمعت الانس والجن، اگر جمع ہو جاؤ تم سب انس و جن بھی. دیکھیں اندازہ کریں چیلنج کا، جن اور انسان سب جمع ہو جاؤ، اللہ ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، اس بات کا کہ تم اس طرح کا قرآن بنا کر لاؤ گے، لا یاتون بمثلہ ابدا، اس ایسا نہیں لا سکتے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. اچھا تو اب میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا تھا کہ الہدیٰ جو ہے وہ تو بن گیا یہ جو ہے، بلکہ یہ بن گیا الہدیٰ. ٹھیک ہے، اور یہ جو میزان تھی یہ بن گیا دین الحق. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر یہ بینات اور کتاب یہ بن گیا الہدیٰ، اور جو میزان تھی وہ بن گیا دین الحق. تو بس آپ ذرا اس کو پڑھتے ہیں پھر 23 نمبر صفحے پہ دوسرا باب شروع ہو رہا ہے. تو ذرا اہم چیپٹر ہے، ہم نے 30 نمبر صفحہ یہ تک پڑھنا بھی ہے، تو آپ تسلی کے ساتھ بیٹھیں اور توجہ بھی رکھیں. بیست محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کی اتمامی و تکمیلی شان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کی امتیازی، یعنی آپ باقی پیغمبروں میں ممتاز ہیں، آپ کی امتیازی شان کے بیان میں جو الفاظ قرآن حکیم میں 3 مقامات پر وارد ہوئے ہیں وہ یہ ہیں: هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ وہی ہیں جو میں نے وہاں لکھ دی ہے. یہ 3 مقامات پر آئے ہیں، سورہ توبہ میں بھی آیت نمبر 33، سورہ صف آیت نمبر 9، اور سورہ فتح آیت نمبر 28. اور یہ بات نہایت اہم ہے کہ یہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں قرآن مجید میں 3 بار اس شان کے ساتھ آئے ہیں، وارد ہوئے ہیں کہ ان میں ایک شوشے کا فرق بھی نہیں ہے. یہ 3 مقامات پر آئے ہیں اس طرح کہ ذرا برابر بھی فرق نہیں ہے. اتنا ایسا کوئی فرق نہیں ہے نا جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. جبکہ پورے قرآن مجید میں یہ الفاظ کسی دوسرے نبی یا رسول کے لیے ایک بار بھی استعمال نہیں ہوئے. فرق سمجھیں، کسی اور پیغمبر کے لیے ایک دفعہ بھی یہ نہیں آئے قرآن حکیم میں. ان الفاظ مبارکہ پر امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور تالیف ازالت الخفاء عن خلافت الخلفاء، یہ ان کی ایک کتاب ہے اور جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ خلفائے ثلاثہ کے حوالے سے غلطی کا ازالہ. یہ اصل میں وہ اہل تشیع کی طرف سے جو باتیں آتی ہیں نا پہلے 3 خلفاء کے اوپر، تو اس کا ازالہ انہوں نے اپنی اس کتاب میں کیا ہے، جس کا حوالہ ڈاکٹر صاحب دے رہے ہیں. میں مفصل کلام کیا ہے
اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کے تعیین کے ضمن میں مرکزی اہمیت کا حامل قرار دیا ہے. یعنی اپنی اس کتاب میں یہ شاہ ولی اللہ دہلوی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. یہ سمجھ لے ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اس دور جدید کے فاتح ہیں ہندوستان کے اندر. یعنی ایک تو وہ قدیم سلسلہ چلا آ رہا تھا نا، ہندوستان کے اندر سب سے پہلے قرآن کریم کا ترجمہ انہوں نے کیا فارسی زبان میں. اس زمانے میں سرکاری زبان کیا ہوتی تھی؟ فارسی ہوتی تھی. تو اسی لیے علامہ اقبال کی شاعری پہ بہت زیادہ فارسی میں ہے. تو فارسی میں کیا. پھر ان کے بیٹے شاہ رفیع الدین انہوں نے ترجمہ کیا لفظی. پھر ان کے دوسرے بیٹے شاہ عبد القادر انہوں نے ترجمہ کیا با محاورہ اردو میں. یہ دونوں ترجمے اردو میں تھے، ان کا شاہ ولی اللہ دہلوی کا ترجمہ فارسی میں تھا. تو وہ مطلب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس صدی میں پوری دنیا کے اندر شاہ ولی اللہ دہلوی کے پائے کا بندہ پیدا نہیں ہوا. سمجھ گیا نا؟ عام طور پر ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا، نہ کوئی ہم تک ہمیں سمجھاتا ہے. تو بہت بڑی علمی شخصیت ہے. تو قرآن کی طرف آغاز انہوں نے کیا کہ لوگوں کا رجحان قرآن کی طرف ہونا چاہیے. اسی لیے پھر انہوں نے تفسیریں لکھی نا. ایک تو ان کا حوالہ دیا انہوں نے اپنی اس کتاب میں جس آیت کے اوپر کلام کیا وہ یہی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تو اس کے اوپر انہوں نے کلام کیا. اور جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے انہوں نے اس آیت کو مرکزی آیت قرار دیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے حوالے سے یہ آیت جو ہے اس کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے. اچھا دوسرے جی، اسی طرح مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم نے بھی ان الفاظ کو بین الاقوامی اسلامی انقلاب کا عنوان قرار دیا. یہ جانتے ہیں مولانا عبید اللہ سندھی کو؟ یہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، ایک سکھ گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، اور پھر یہ انہوں نے جو ہے نا وہ دین کی طرف رغبت ہوئی اور دیوبند میں انہوں نے تعلیم حاصل کی. شیخ محمود الحسن دیوبندی کے شاگرد تھے اور انقلابی شخصیت تھے. سمجھے؟ انقلابی شخصیت. تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو بین الاقوامی اسلامی انقلاب کا عنوان قرار دیا. انہوں نے اس آیت کے الفاظ کو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کو بحر نو. تو بحر نو کا کیا مطلب ہے؟ اس اعتبار سے، جیسے ہم کہتے ہیں اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اتمامی اور تکمیلی مقصد کے فہم کے لیے ان الفاظ مبارکہ پر غور و تدبر لازمی ہے. ان الفاظ پر توجہ مرکوز کیجئے تو سب سے پہلی بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں دے کر بھیجا. یہ میں نے گفتگو اسی لیے کر لی کہ آپ کو سمجھ آ جائے. ایک ہے الہدا اور دوسری ہے دین حق. اب الہدا کو پہلے سمجھ لیں پھر دین حق کو سمجھیں گے. تو الہدا سے کیا مراد ہے؟ مطلب الہدا کو وسیع لغوی مفہوم پر رکھیے تب بھی بات غلط نہ ہوگی. یعنی لغت کے اعتبار سے بھی وہی مفہوم بنتا ہے آگے جو بات بتا رہا ہے. لیکن نظائر قرآنی، نظائر کسے کہتے ہیں؟ نظیر کسے کہتے ہیں؟ مثال. تو نظائر جمع ہو گیا نا. تو نظائر قرآنی قرآن کی مثالوں کو سامنے رکھیں. تو لیکن نظائر قرآنی
کی مدد سے اس کی مراد کے تعین کی کوشش کی جائے تو وہ قرآن حکیم، مطلب وہ ہے قرآن حکیم. یعنی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اگر لغت کو سامنے رکھیں تب بھی، اور اگر قرآن کی جو مثالیں ہیں اس کو سامنے رکھیں تو الہدیٰ سے مراد کیا بنتا ہے؟ انس کیا بنتا ہے؟ اونچی بول دیا کر، واضح سے آ جائے. بے شک قرآن حکیم آ جائے گی تو ریکارڈ ہو جائے گی، پتہ لگے گا یہ تم ہی بول رہے ہیں. اس لیے کہ وہی ہدن للمتقین ہے. اب یہاں آپ نے کس چیز کے اوپر ذرا توجہ کرنی؟ خدا قرآن کی وہ ہدایت والے ہدن ہے نا، تو وہاں الہدا ہے. وہی ہدن للمتقین بھی ہے اور ہدن للناس بھی. اور اسی کی شان میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. یہاں بھی نہدی، اور ہم نے اس کو نور بنایا ہے اور ہم ہدایت دیتے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے. اور یہ بھی کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہدی یہ قرآن ہے کہ جو ہدایت دیتا ہے جس انتہائی سیدھے راستے کی جانب. اور وہی ہے کہ جسے جنوں کے ایک گروہ نے سنا تو فوراً پکار اٹھے انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ. انہوں نے جب سنا، جنہوں نے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے، تو کیا کہنے لگے؟ ہم نے ایک قرآن سنا ہے جو بڑا دل کو بھایا. عجبا دل کو بڑا بھایا. یہدی الی الرشد، اور انہوں نے بھی جو اس کی تعریف کی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف. فآمنا بہ تو ہم اس پر ایمان لے آئے. اب یہ جتنی بھی ڈاکٹر صاحب نے بحث کیا یہ سمجھانے کے لیے قرآن ہے ہدایت. ٹھیک ہے. مزید برآں سورہ الحدید کی آیت 25، یہ 25 وہ جو نیچے میں نے لکھی ہے نا وہ اسی کا حصہ ہے. 25 میں ارسال رسل کے ضمن میں فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ. ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح تعلیمات اور روشن نشانیوں کے ساتھ، اور اتاری ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان. ظاہر ہے کہ اس آیت مبارکہ میں جس طرح میزان کو دین حق کے قائم مقام کی حیثیت حاصل ہے، وہ میں نے بتایا نا کہ میزان جو ہے اس کا قائم مقام کیا ہے؟ دین حق. اور کتاب ٹھیک اسی مقام پر وارد ہوئی ہے جہاں آیت زیر بحث میں الہدا کا لفظ آیا ہے. گویا الہدا سے مراد بعثت محمدی کے ضمن میں سوائے قرآن کے اور کچھ نہیں. یعنی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ الہدا اس سے مراد قرآن کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ وہ کئی بندوں کو پریشانی ہوگی کہ یار اتنا بال کی کھال اتارنے کی کیا ضرورت ہے. یہ چونکہ ہم تو زیادہ جو ہے وہ اپنے ہی وہ کھڈے میں رہتے ہیں نا. اگر آپ تھوڑا سا نکل کر دیکھیں گے اور کچھ آپ تحریکی بھی بنیں گے تو پھر آپ کو ایسا لٹریچر ملے گا جو اس کے اپوزٹ آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے نا. دیکھیں نا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی جماعت میں سے 2 بندے نکلے ہیں. مولانا وحید الدین خان جماعت اسلامی سے نکلا، غامدی جاوید غامدی کہاں سے نکلا؟ جماعت اسلامی سے نکلا. اور وہ سارا زور انہوں نے کس بات پہ لگایا کہ مولانا مودودی کو سمجھ نہیں آئی. سمجھ گئے؟ مولانا وحید الدین خان نے کتاب لکھی تعبیر کی غلطی، اور یہ غامدی جو ہے اس نے کتاب تو اس طرح مولانا مودودی کے اوپر نہیں لکھی، لیکن سارا اس کا بات یہی ہے. ٹھیک ہے نا. اصل میں جب بندے تھک جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ چلو چھوڑو، یہ کام بھی غلط ہے.
بہرحال تو اس وجہ سے اس ماحول میں ڈاکٹر صاحب نے یہ لکھا ہے تاکہ جو تحریکی لوگ ہیں ان کو بات صحیح سمجھ آئے. یہ نہ ہو کہ آپ کو موٹا موٹا ہم نے سمجھا دیا اور وہاں جا کر آپ کو کسی اور نے سمجھایا تو اس کی بات سمجھ آ گئی آپ کو, پھر آپ ادھر چل پڑے. تو یہ بال کی کھار بلا وجہ نہیں اتار رہے, اور جن کے اندر وہ پختگی ہوتی ہے نا وہ وہی ہوتے ہیں کہ جن کو بال کی کھال اتار کر ہی سمجھ آئی ہوتی ہے. اچھا جی, واضح رہے کہ سورہ الحدید ام المسبحات کا درجہ رکھتی ہے, یعنی وہ جو صورتیں ہیں جن میں یسبح للہ, سبح للہ, اس سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں نا تو ان میں الحدید جو ہے اس کا ایک بڑا مقام ہے, بڑا مقام ہے بلکہ. اور اس کی اسی ایک آیت کی شرح کی حیثیت رکھتی ہے پوری سورہ صف. کس ایک آیت کی؟ کس ایک آیت کی؟ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس ایک آیت کی تفصیل کیا ہے؟ سورہ صف. اور سورہ صف کی مرکزی آیت وہ ہے 9 نمبر, هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, جس میں زیر بحث الفاظ مبارکہ وارد ہوئے ہیں. اچھا جی, یہاں ڈاکٹر صاحب نے ایک بحث ختم کر دی ہے. کون سی بحث ختم کر دی ہے؟ کہ الہدا سے مراد اور کچھ نہیں ہے. اگر کوئی اور آپ کو سمجھاتا ہے تو پھر یہ دلائل ہیں. الہدا سے مراد کیا ہے؟ قرآن حکیم. ٹھیک ہے. اب دوسری چیز جو دی اللہ نے وہ کیا ہے؟ دین حق. تو یہ بھی ذرا سمجھ لیں. اسی طرح دین حق کو بھی خواہ ظاہری ترکیب اضافی پر محمول کیا جائے. یہ اصل میں گرامر کے اندر ایک ہوتا ہے مرکب اضافی اور ایک ہوتا ہے مرکب توصیفی. ٹھیک ہے. اب وہ آپ کو نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں, بس آپ اس کو گرامر کا مسئلہ سمجھ لیں. ٹھیک ہے. اسی طرح دین حق کو بھی خواہ ظاہری ترکیب اضافی یعنی مرکب اضافی پر محمول کر لیا جائے. گویا کہ اس کا ترجمہ اگر مرکب اضافی کا کریں گے تو اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ حق کا دین. خواہ اسے ترکیب توصیفی مرکب توصیفی مان لیا جائے بشکل ترکیب اضافی مان کر ترجمہ کر لیا جائے تو اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ سچا دین. ذرا نوٹ کریں, اس کے 2 ترجمے بن جائیں گے, اور کسی مفسر نے ایک ترجمہ کیا ہے, کسی نے دوسرا کیا ہے. جب آپ ایک پڑھیں گے تو کسی دوسرے کی تفسیر پڑھیں گے, ایک میں لکھا ہوگا حق کا دین, دوسرے میں لکھا ہوگا سچا دین. تو الجھنا نہیں ہے, وہ بات یہاں کلیئر کر رہے ہیں. وہ جیسا کہ اکثر مترجمین نے کیا ہے, معنی و مراد کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں معنی اور مراد کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, مطلب ایک ہی ہے. جو بہر صورت ایک ہی ہے یعنی اللہ کا دین. اب یہ جو اللہ کا دین ہے یہ بالکل مختلف الفاظ ہیں نا, ذرا دیکھ لیں آپ کے سامنے لکھا ہوا. پہلا کیا ہے؟ حق کا دین. دوسرا کیا ہے؟ سچا دین. اور تیسرا کیا آ گیا؟ اللہ کا دین. مطلب یہ ہے کہ خواہ وہ حق کا دین ہے یا وہ سچا دین ہے, اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا دین. اس لیے کہ سچا دین سوائے اللہ کے کس کا ہو سکتا ہے؟ یعنی قرآن کریم میں سورہ غالباً نساء ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, سورہ نساء کی آیت نمبر 87 ہے, جس میں فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو لہذا سچا دین پھر کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا. تو اسی طریقے سے اگر حق کا دین کہا جائے
تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حج کی آیت نمبر 6 میں بھی اور آیت نمبر 62 میں بھی فرمایا ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، الحق ہے۔ تو پھر خواہ اسے حق کا دین کہیں یا اسے سچا دین کہیں، وہ اصل میں اللہ ہی کا دین ہے، ٹھیک ہے۔ تو سچا دین سوائے اللہ کے اور کس کا ہو سکتا ہے؟ اور ذات حق بھی ذات باری تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اور کس کی ہے؟ بفہوائے آیات قرآنی ذالک بین اللہ والحق، یہ میں نے آپ کو پہلے پڑھ کے سنا دیا۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، ٹھیک ہے۔ نیچے آ جائیں، گویا دین حق بالکل مساوی و مترادف ہے دین اللہ کے۔ اب آپ سمجھے کہ دین حق مساوی ہے دین اللہ کے، اللہ کے دین کے، اور اسی طرح سچا دین بھی مساوی ہے اللہ کے دین کے۔ اور عجیب بات ہے کہ قرآن حکیم میں 3 ہی بار آیت زیر بحث کے ضمن میں دین حق کی ترکیب استعمال ہوئی ہے۔ اب یہ کتنی جگہ پر آیت آئی ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، 3 جگہ پر۔ تو 3 جگہ پر یہ ترکیب استعمال ہوئی ہے دین حق کی۔ وہاں اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا میں نے دین حق دیا، تو 3 جگہ یہ آئی ہے نا۔ تو دین حق کی ترکیب استعمال ہوئی ہے، اور پورے قرآن میں ٹھیک 3 ہی مرتبہ دین اللہ کے الفاظ وارد ہوئے ہیں، یعنی یہ الفاظ بھی 3 دفعہ قرآن حکیم میں آئے ہیں۔ اور یہ 3 دفعہ کہاں آئے ہیں؟ یہ ایک دفعہ تو سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں ہے، جہاں وہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے دین کو نافذ کرتے ہوئے تمہارے دل میں کسی پر ترس نہیں ہونا چاہیے، وہ جہاں کوڑے مارنے ہیں زانی زانیہ کو، تو اس جگہ۔ دوسرا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 میں بھی ہے، لیکن میرے ذہن میں اب نہیں آ رہا کہ وہاں مضمون کیا ہے۔ اور تیسرا ہے سورہ نصر۔ سورہ نصر تو آپ سب کو آتی ہوگی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ، یہاں کیا آ گیا؟ دین اللہ۔ وہاں دین الحق ہے، تو یہاں دین اللہ یا دین اللہ، وہاں فی کی وجہ سے وہ دین اللہ بن گیا نا۔ تو کو پورے قرآن میں ٹھیک 3 ہی مرتبہ دین اللہ کے الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ لفظ دین پر توجہ مرکوز کیجئے تو عربی لغت میں اس کا اساسی مفہوم بالکل وہی ہے جس میں یہ لفظ اساس القرآن یعنی سورہ فاتحہ کی 3ری آیت میں مستعمل ہوا ہے۔ اچھا، اساس القرآن تو خیر سورہ فاتحہ کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اساسی مفہوم سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو اصل بنیادی مفہوم ہے کس چیز کا؟ لفظ دین کا۔ اوپر ہی لکھا ہوا ہے، میں تو وہیں سے پوچھ رہا ہوں نا۔ پھر دیکھیں جہاں چھوٹا سا ایک لکھا ہوا ہے نا، لفظ دین پر توجہ مرکوز کیجئے، لفظ دین پر توجہ مرکوز کیجئے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ لفظ دین کا بنیادی یا اساسی مطلب کیا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں وہ وہی ہے جو سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3 میں آیا۔ تو 3 میں کیا ہے ملک صاحب؟ مالک یوم الدین۔ یہاں دین کا کیا پھر ترجمہ کریں گے آپ؟ ہاں، بدلہ، ٹھیک ہے نا۔ یعنی بنیادی مطلب کیا ہے اس کا، اساسی مطلب کیا ہے دین کا؟ بدلہ۔ لیکن یہاں یہ سمجھ لیں بدلہ جو ہوتا ہے اچھائی کا اچھا، برائی کا برا ہوتا ہے۔ فیل ہونا بھی تو بدلہ ہی ہے نا، پاس ہونا بھی بدلہ ہی ہے۔ تو جزا سزا اس معنی میں خود بہت بدلہ جو ہے وہ جزا یا سزا، ٹھیک ہے، اس معنی میں آ گیا۔ جو لا محالہ نیکی کا جزا کی صورت میں ہوگا اور بدی کا
سزا کی صورت میں ہوگا۔ اب ایک بات آپ اپنے ذہن میں پکا کر لیں کہ دین جو ہے اس کا بنیادی مطلب کیا ہے؟ جزا و سزا یا بدلہ ٹھیک ہے، بدلہ کہتے ہیں تبھی ٹھیک ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم کی ابتدائی صورتوں میں یہ لفظ بغیر کسی اضافی یا توصیفی ترکیب کے اپنی سادہ ترین صورت میں بدلے اور جزا و سزا ہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مثلا یہ نیچے 3 مثالیں دی ہیں۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، یہاں کیا ہے دین کا مطلب؟ جزا سزا۔ نیچے فما یکذبک بعد بالدین، کیا بات ہے کہ تم بدلے کو، جزا سزا کو جٹلاتے ہو، سچ نہیں مانتے۔ نیچے پھر کلا بل تکذبون بالدین، کیوں نہیں، تم بدلے کو، جزا و سزا کو جٹلاتے ہو۔ یہ 3 مثالیں انہوں نے دی ہیں کہ یہ لفظ جو ہے وہ اس کا کیا مطلب ہے؟ دین کا جزا و سزا، بدلہ۔ اور سورہ فاتحہ کے علاوہ مختلف مقامات پر 12 مرتبہ یہ لفظ یوم کی اضافت کے ساتھ آیا ہے، قیامت کے معنی میں، یعنی بدلے یا جزا و سزا کے معنی میں۔ لیکن سورہ فاتحہ میں اس کے ساتھ لفظ یوم بھی آیا، کہتے ہیں اور بھی 12 مقامات کے اوپر یوم کا لفظ بھی ساتھ آیا ہے، لیکن دین کا مطلب وہی ہے جو ہم نے سمجھ لیا۔ پھر چونکہ اب اگلی بات ہے، ٹھیک ہے نا، پھر چونکہ بدلے اور جزا و سزا کا تصور لازم و ملزوم ہے، پھر چونکہ بدلے اور جزا و سزا کا تصور لازماً مستلزم ہے کسی قانون اور ضابطے اور اس کی اطاعت اور مطابقت کے تصور کو، مطابقت کسے کہتے ہیں؟ مطابقت پیروی اور اطاعت تو ہی ہیں، وہی مطلب ہے اس کا۔ متبع نہیں کہتے، لفظ متبع اتباع کرنے والا، مطابقت اسی اسے ہے۔ اچھا، اب جو بات ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے نا، یہ سمجھ لیں۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو بدلہ ہوتا ہے وہ لازمی کوئی قانون مانگتا ہے یا کوئی ضابطہ مانگتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مثال کے طور پر دیکھیں، ایک آدمی، اس نے کسی آدمی کی جیب میں ہاتھ ڈال کے 1000 روپیہ نکال لیا، جج کے پاس چلے گئے تو جج نے کہا اسے پھانسی دے دو۔ پھر کوئی آدمی کسی کو قتل کر کے جج کے پاس پہنچ گیا تو جج نے کیا کہا؟ اس کو 10 دن جیل دے دو۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کسی قانون کے مطابق سزا ہوئی ہے یا جج نے اپنی مرضی سے دے دی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جزا سزا کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے کہ کتنے کام پر کتنی سزا یا کتنے کام پر کتنا انعام، اس کو کہتے ہیں نا۔ اچھا، پھر دوسری بات کیا ہے کہ یہ جو ضابطہ اور قانون بنتا ہے، جزا سزا کے لیے بنے گا، اس کی اطاعت بھی کرنی ہوگی کہ نہیں کرنی ہوگی؟ اگر قانون تو آپ نے بنا لیا لیکن اس کی اطاعت کوئی نہیں کرتا، جیسے اسلامی قانون میں ہے نا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانی ہو یا زانیہ ہو تو اس کو 100 کوڑے مارو۔ لیکن کیا اس کی اطاعت ہو رہی ہے؟ اطاعت نہیں ہو رہی۔ یعنی جزا و سزا کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی قانون ضابطہ ہو جزا و سزا کے لیے، اور دوسرا تقاضا کیا ہے کہ اس کی اطاعت بھی ہو، اس پر عمل بھی ہو، اس کی پیروی بھی ہو، اطاعت و مطابقت کے تصور کو۔ لہذا لفظ دین نے جب اپنی اصل لغوی اساس کون سی تھی؟ جزا و سزا سے اٹھ کر قرآنی اصطلاح کی صورت اختیار کی تو اس میں اولاً اطاعت کا مفہوم پیدا ہو گیا۔ یعنی اب اطاعت کے لیے بھی لفظ دین آ گیا، بلکہ وہ ضابطے اور قانون کے لیے بھی لفظ دین استعمال ہو گیا۔
چنانچہ میں ویسے ایک آیت آپ کو سنا دوں، یہاں چھوٹی چھوٹی وہ کوٹیشن دی ہیں ڈاکٹر صاحب نے، شاید اس سے آپ کو سمجھ نہ آئے، لیکن سورہ بینہ کی ایک آیت ہے، وہ میں پڑھتا ہوں، پھر ان کو بھی پڑھ لیں گے۔ سورہ بینہ میں فرمایا وما امروا، اللہ کہتا ہے کہ ان کو نہیں حکم دیا گیا تھا، وما امروا الا لیعبدوا اللہ، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین اللہ الدین، مخلصین اللہ الدین۔ یہاں اب دین کا کیا ترجمہ کرو گے؟ ہاں، اللہ کے قانون نظام کی مخلص ہو کر جو وہ تھا، خالص اسی کے لیے، مخلص کا مطلب یہاں کیا، خالص اسی کے لیے۔ پھر پڑھیں وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین اللہ الدین، انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر لو، اس میں کوئی شرک نہ رہے، کسی اور کی حصے داری نہ رہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے اصل کے اندر جو ہے وہ، جو یہاں اس کا پھر کیا ترجمہ ہوا دین کا، خالص اطاعت، اللہ کی خالص فرما برداری۔ اب ان کو بھی پڑھ لیں۔ پھر چونکہ بدلے اور جزا سزا کا تصور، یہ پیچھے چلے گا، لازماً مستلزم ہے کسی قانون اور ضابطے اور اس کی اطاعت اور مطابقت کے تصور کو، لہذا لفظ دین نے بھی جب اپنی اصل لغوی اساس سے اٹھ کر قرآنی اصطلاح کی صورت اختیار کی تو اس میں اولاً اطاعت کا مفہوم پیدا ہوا۔ چنانچہ قرآن مجید میں 2 مرتبہ مخلص اللہ الدین، یہاں سب اطاعت کا ترجمہ ہوگا سب کا، ٹھیک ہے نا، مخلص اللہ الدینی، اور 6 مرتبہ آیا مخلصین اللہ الدین، یعنی خالص اطاعت اللہ کی۔ یہ ترجمہ کس کا ہے؟ دین کا، کہ الفاظ اطاعت اور بندگی اور فرما برداری کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لینے ہی کے مفہوم میں آئے ہیں، جس میں مزید زور اور تاکید کے لیے کہیں کہیں حنفاء کا لفظ بھی آیا۔ حنفاء کیا مطلب ہے؟ یکسو حنیفہ بھی آیا کے الفاظ کا، اور یہی مفہوم قرآن حکیم کے ان الفاظ مبارکہ کا ہے، الا للہ دین الخالص۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ترجمہ کرے کوئی؟ الا للہ دین الخالص، اللہ کے لیے ہے خالص اطاعت، بغیر کسی کو شریک کیے ہوئے خالص اللہ کے لیے اطاعت ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اور اسی کی اطاعت کرنا لازمی ہے۔ یہ جہاں دین کا اطاعت ترجمہ کر رہے ہیں۔ اور بالآخر اس نے نظام اطاعت کی صورت اختیار کر لی جس کی اضافت حقیقی تو اس ذات کی طرف ہوتی ہے جسے مطاع مان کر نظام زندگی کا تفصیلی ڈھانچہ اور ضابطہ تیار کیا گیا ہو۔ اور آگے بڑھ کر پھر اس نے کیا صورت اختیار کر لی دین نے، کہ یہ نظام کے لیے بھی اس کا اطلاق ہونے لگا۔ اب نیچے آ جائیں، جیسے سورہ یوسف میں فرمایا کذالک کدنا لیوسف، اس طریقے سے ہم نے یوسف کے لیے ایک تدبیر کر دی، ما کانا لیاخذ اخاہ، نہیں تھا اس کا بھائی پکڑ سکتا اپنے بھائی کو، ما کانا لیاخذ اخاہ، وہ نہیں، یوسف علیہ السلام نہیں پکڑ سکتے تھے اپنے بھائی کو۔ آگے جو لفظ ہے فی دین الملک، اب یہاں یہ دین کا کیا مطلب آ گیا؟ اب بادشاہ کا جو قانون ہے، بادشاہ کو جو ضابطہ ہے، ٹھیک ہے، اب جب یہ بادشاہ کی طرف منسوب ہوا تو بادشاہ کا ایک نظام ہے نا حکومت کو چلانے کا، تو پھر دین کا مفہوم کیا بن گیا؟ اطاعت سے آگے نظام، ٹھیک ہے نا؟
تو یہ قانون اور نظام کے لیے بھی یہ لفظ پھر آ گیا. سمجھ آئے نا بات کہ کہاں جزا و سزا اور کہاں چلتے چلتے, کیونکہ جب آپ کے ساتھ بحثیں کریں گے لوگ تو آپ کو تو پتہ نہیں ہوگا, تو وہ کہیں گے جی اس کا تو مطلب جزا سزا ہوتا ہے, تسی اپنے نظام بنا لیا. ٹھیک ہے نا, تو یہ وہ چیزیں ہیں. اچھا جی, یہ تو خیر ترجمہ آپ نے کر ہی لیا ہے, آگے چلیں. گویا مصر کے اس دور کے رائج الوقت نظام ملوکیت کو, جس میں مطلق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلق جنہیں کسے اور نونا وچ شامل کردہ ہوئے. ٹھیک ہے نا, بادشاہ جو ہوتے تھے وہ مطلق ہوتے تھے. تو مطاع کسے کہتے ہیں؟ جس کی اطاعت مانی جائے. ٹھیک ہے نا, جس کو واجب الاطاعت مان لیا جائے. تو بادشاہ جو تھے وہ مطلق, واجب الاطاعت, ان کی اطاعت مطلق ہوتی تھی نا. تو مطاع مطلق کی حیثیت بادشاہ یا ملک کو حاصل تھی. قرآن حکیم دین الملک سے تعبیر کرتا ہے. یہ یوسف علیہ السلام والی اس آیت میں دین الملک کہا نا, بادشاہ کے نظام کو. یہاں آپ سمجھے کہ بادشاہ کا جو نظام ہے اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ دین الملک سے تعبیر کرتا ہے. اور ٹھیک اسی مفہوم یا سینس میں قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں دین اللہ کے الفاظ. یعنی جس طرح دین الملک آیا اسی طرح دین اللہ. تو وہ دین اللہ کے الفاظ کہاں استعمال ہوئے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون, اور تم نے دیکھا کہ لوگ داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ, اللہ کے دین میں. تو یہاں کیا مطلب ہوگا؟ اللہ کے نظام اطاعت میں. وہ کوئی کوٹھا تو نہیں جتنے داخل ہونا سگا. ٹھیک ہے نا, اللہ کا نظام اطاعت جو ہے لوگ اس میں جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں. جیسے وہاں لوگ داخل تھے دین الملک میں, اسی طرح لوگ داخل ہو رہے ہیں. یعنی جو اسلام لا رہا ہے تو وہ کیا مان رہا ہے کہ میں اللہ کی اطاعت کروں گا. ٹھیک ہے, اللہ کے نظام اطاعت میں داخل ہو رہے ہیں. گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 سال سے زائد جدوجہد کے نتیجے میں جب عرب میں یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ اللہ ہی کو مطاع مطلق مان لیا گیا اور لوگ جوق در جوق, گروہ در گروہ اس کے نظام اطاعت میں داخل ہوتے چلے گئے, تو اسے قرآن مجید نے دین اللہ کے الفاظ سے تعبیر کیا. ٹھیک ہے نا, جب وہ ایک نظام اسٹیبلش ہو گیا تو اس کو دین اللہ کہا گیا. اصل میں ڈاکٹر صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دین اللہ کا مطلب صرف نماز روزہ یا یہ وہ نہیں, بلکہ پورا ایک سسٹم ہے. اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہرگز غلط نہ ہوگا اگر دور جدید کے محبوب و مقبول طرز حکومت یعنی جمہوریت کو, جس میں غلط یا صحیح بہرحال نظری طور پر حاکمیت کے حامل قرار دیے جاتے ہیں. جمہور کسے کہتے ہیں؟ عوام. ٹھیک ہے نا, عوام. تو اس میں کون حاکم ہوتے ہیں جمہوریت میں؟ نظری طور پر تو عوام ہی ہوتے ہیں نا, عوام کی حکمرانی. تو پھر اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ دین جمہور. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جو دین الملک ہو سکتا ہے تو دین جمہور کیوں نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہے نا, دین اللہ بھی ہو سکتا ہے. تعبیر کیا جائے دین جمہور کے الفاظ سے. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ کہا جائے تو بھی کوئی غلط نہیں ہے. البتہ قرآن حکیم میں دین کی ایک دوسری نسبت و اضافت بھی بکثرت وارد ہوئی ہے, جسے اضافت مجازی قرار دیا جانا چاہیے. مجازی کسے کہتے ہیں؟ حقیقی کسے کہتے ہیں؟ تو حقیقی کے اپوزٹ مجازی ہوتا ہے نا. وہ کہتے ہیں نہیں, میرا
خدائے مجازی، خدائے مجازی کسے کہتے ہیں؟ کسی کو نہیں پتا؟ یا تو بنتا گیا تو پھر ان کیوں نہیں بولتا؟ عورت کا خدائے مجازی کہتے ہیں نا، مطلب اصل خدا تے اصلی تے وہی ہے، یہ تے ایویں ایک مجازی خدا۔ تو اس لیے بعض اوقات یہ لفظ مجازی معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے دینی، دینی کا کیا مطلب ہے؟ میرا دین، دینکم تمہارا دین، ٹھیک ہے نا، یہ مجازی معنی ہے اس کا، دینہم مجازی معنی میں ان کا دین۔ اور اسی طرح وہ سورہ قرآن کریم کی وہ سورہ ہے نا کافرون میں، لکم دینکم ولی دین، ٹھیک ہے نا، وہاں مجازی معنی میں آ رہا ہے۔ تو اسی طرح یہ اس اعتبار سے ہے کہ انسان نے جس نظام اطاعت کو قبول کر لیا ہو یا جس کے تحت وہ زندگی گزار رہا ہو، گویا اس کا دین ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمارا دین، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا نظام، ہمارا قانون، بلکہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ جس کو ہم نے قبول کر لیا، جس کی ہم نے اطاعت قبول کر لی، اس وجہ سے ہم ہمارا کہتے ہیں۔ یہ مجازی معنوں میں آ رہا ہے۔ اسی مجازی نسبت کی مثال ہے اس مشہور دعا کے الفاظ میں اللہم انصر من نصر دین محمد، یعنی دین تو اللہ کا ہے لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اس کی مجازی نسبت کہ ہو رہی ہے، اس لیے کہ وہ دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی لے کر آئے تھے نا۔ تو اصلاً تو دین اللہ ہے، لیکن مجازن دین محمد بھی ہے، اس اعتبار سے بھی کہ اس دین کے لانے والے وہی ہیں، فداہ آباؤنا و امہاتنا۔ اس کا ترجمہ آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، فدا ہو، فدا نہیں کہتے فدا ہو گیا، آباؤنا ساڈے پیو دادے بھی، و امہاتنا ساڈیاں ماما دادیاں نانیاں بھی، ٹھیک ہے نا، ساڈیاں ماما بھی ساڈے پیو بھی فدا ہون، قربان ہون، یہ مطلب ہے دا۔ حاصل کلام یہ کہ دین حق سے مراد دین اللہ، اللہ کا نظام اطاعت، یعنی وہ نظام زندگی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کلی و مطلقہ کی بنیاد پر قائم ہو۔ اگر اطاعت کلی نہیں ہو رہی تو پھر وہ نظام اللہ کا نہیں ہے، وہ دین اللہ نہیں ہے۔ اور یہ دراصل خاتم النبیین و آخر المرسلین کو عطا شدہ اتمامی عطا شدہ اتمامی اور تکمیلی صورت ہے۔ اس المیزان کی وہ جو بحث ہے نا، یعنی المیزان تو چلی آ رہی تھی لیکن اللہ نے اس کو تکمیل کر کے کیا بنا دیا، دین حق کی جو تاریخ انسانی کے مختلف ارتقائی مراحل پر قدر مختلف صورتوں میں عطا ہوتی رہی۔ یہ میزان مختلف ادوار میں مختلف انبیاء کو ملتی رہی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مکمل کر کے دے دی گئی، ہوتی رہی۔ سابقہ رسولوں کو علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام، یعنی باقی انبیاء کو ملتی رہی مختلف وقتوں میں۔ اور اس اعتبار سے اس کی حیثیت ہے، کس کی حیثیت ہے؟ دین حق کی حیثیت ہے، مطلب اس نظام عدل اجتماعی کی جس میں ہر ایک کے حقوق و فرائض کا صحیح تعین کر دیا گیا ہے، کی سمجھے جی؟ گیا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ قائم رہیں اس نظام قسط پر۔ دو چیزوں پر گفتگو آپ نے سن لی، تو دین حق کا مطلب سمجھ گئے، اللہ کا نظام۔ ابھی کام نہیں ختم ہوا، ٹھیک ہے نا، ابھی آگے ہم نے پڑھنا ہے، لیکن وہ ہمارے آج اس کا حصہ ہے۔ لیکن یہ سمجھ لیں دو چیزیں جو وہاں تھی وہ آپ کو سمجھائی ہیں۔ اب چلیں، اب جو بات ہے نا، یہ ویسے آپ کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی، میں نے کئی دفعہ پہلے بھی سمجھائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کیوں دین مکمل کر کے دیا گیا۔ تو اس اعتبار سے اب ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ وقت ہی ایسا تھا کہ جس میں دین جو ہے وہ مکمل ہی چاہیے تھا۔ اب اس کو ذرا جلدی سے پڑھ لیتے ہیں۔
آخری بعثت کے لیے وقت کی تعین اور انتخاب میں حکمت، اس میں اللہ کی حکمت کیا تھی؟ مزید غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ختم نبوت، اتمام نعمت شریعت اور تکمیل دین حق کے لیے وقت کے انتخاب میں جو حکمت الہی کار فرما ہے، اس کی جانب بھی انہی دو الفاظ سے رہنمائی ملتی ہے۔ اس لیے کہ بعثت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا زمانہ نو انسانی کی تاریخ کا وہ دور ہے جس میں دو ہی اعتبارات سے نسل انسانی گویا عہد طفولیت، طفل ہوتا ہے نا بچہ، عہد طفولیت سے نکل کر بلوغ کو پہنچ گئی، بالغ ہو گئی۔ میں نے یہ بتایا ہوا نا، میں یہ چیزیں، یعنی انسانیت بالغ ہو گئی تھی۔ اچھا، دو پہلو ڈاکٹر صاحب نے کہا، دو پہلو، اب اس میں پہلا پہلو ذرا نوٹ کر لیں۔ ایک اس اعتبار سے کہ عقل انسانی اپنی پختگی کو پہنچ گئی تھی اور انسان بحیثیت انسان جو کچھ سوچ سکتا تھا سوچ چکا تھا۔ ابھی اس کی وضاحت ہو جائے گی اگر نہیں سمجھ آئی تو۔ یا یوں سمجھ لیں کہ نسل انسانی عقلی اور فکری اعتبار سے بالغ ہو گئی تھی۔ محترم پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم و مغفور، جنہوں نے مذاہب عالم، فلسفہ، تصوف اور علم کلام کا نہایت وسیع مطالعہ کیا، گواہی دیتے ہیں کہ تاریخ انسانی کے 1200 سال یعنی 600 سال قبل مسیح کی مطلب انس بھائی، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 600 سال پہلے اور 600 سال بعد مسیح، اور دوسرے 600 سال آپ کے بعد تک کا عرصہ فکر انسانی کیے عہد طفولیت سے نکل کر عقل و شعور کی پختگی تک پہنچنے کا زمانہ ہے۔ چنانچہ اس عرصے کے دوران میں تمام مذاہب عالم پیدا ہو چکے تھے اور تمام مکاتب فلسفہ بھی وجود میں آ چکے تھے۔ اس کے بعد مادی علوم نے ترقی کی اور انسانی معلومات کا دائرہ یقیناً نہایت وسیع ہوا، لیکن فکر کے میدان میں ہرگز کوئی ترقی نہیں ہوئی۔ سائنس کے میدان میں ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ فکر سے مراد کیا ہے؟ ہاں، اچھا، یہ جو پہلے 600 سال ہیں، ان میں کون کون سے بندے پیدا ہوئے پتہ آپ کو؟ یہاں یہ سمجھ لیں جی کہ ایک ہے تالیس، یہ پہلا فلسفی ہے ریکارڈ کے مطابق، پہلا فلسفی تالیس، اور اس کا زمانہ ہے 624 قبل مسیح، یہ قبل مسیح اس کا زمانہ ہے۔ اور اس نے کوئی بس سمجھ جائیں کہ بنیاد رکھی تھی، باقی اور کوئی، اور اس کے بعد پھر یہ سقراط کا آتا ہے 669 قبل مسیح۔ اس میں سقراط جو آتا ہے، سقراط جو ہے نا، اس نے پھر مبسوط بنیادوں پر اس کو جب وہ شروع کیا، اور سقراط کا جو تھا شاگرد وہ تھا افلاطون، وہ 427 ہے اس کا قبل مسیح، اس لیے یہ کم ہوتا جا رہا ہے نا، کیونکہ یہ قبل کا جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا نا۔ تو افلاطون کا شاگرد تھا ارسطو، اور یہ ارسطو جو ہے وہ 384 قبل مسیح کا ہے۔ تو ارسطو جو ہے نا، یہ پھر بابا آدم بن گیا۔ آپ دیکھیں، اب جو آپ اگر پولیٹیکل سائنس وغیرہ کسی نے پڑھی ہے تو اس کو پتا گا بھائی یہ جو ریاست ہے اس کی بحث کس نے کی ہے؟ ارسطو نے کی ہے نا۔ تو یہ جمہوریت کی بحث کس نے کی ہے؟
ارسطو نے کی ہے، ٹھیک ہے نا. تو بنیادی طور پر یہ سارے یونانی تھے، ٹھیک ہے. تو جو فکر و فلسفہ کی سطح کا کام تھا، اچھا یہ کیا ضرورت پڑ گئی ان کو جمہوریت کی؟ ذرا سوچے کیا ضرورت پڑ گئی. پہلے لوگ رہتے تھے جیسے کوئی کا دکا یہاں رہتا ہے، کوئی یہاں رہتا ہے، یہاں رہتا ہے. اب لوگ اکٹھے ہو کے رہنے لگ گئے، اوپر آ گئے بادشاہ. تو اب وہ اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ باقی بھی انسان ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی جہاں اللہ نے ایک نظام دیا کہ لوگوں کو برابر سمجھو، وہاں انسان کی عقل بھی اسی طرف ہی سوچتی تھی نا. تو انسان اپنی سوچ سے جتنا کچھ سوچ سکتا تھا وہ اس نے ان 1200 سالوں میں سوچ لیا. سائنس وغیرہ کی بات نہیں یہاں ہو رہی، یہاں فکر اور فلسفے کی بات ہو رہی ہے. اب آپ سوچیں، یہ جو پاکستان کا نظام ہے یہ کس نے بنایا؟ بھائی ایک بات ہے، ایک صدر ہے، صدر کے یہ اختیار ہونے چاہیے، یہ وزیر اعظم کے اختیار ہونی چاہیے، یہ پارلیمنٹ ہونی چاہیے، عدالت ہونی چاہیے. یہ ایک کسی عقل سے ہی بنا ہے. تو یہ قرآن سے تو نہیں بنا نا، یہ عقل سے بنا نا. تو یہ اسی طریقے سے جو ہے وہ سمجھ لیں کہ یہ فکر و فلسفہ کی سطح پر 1200 سال میں انسان جتنا سوچ سکتا تھا وہ اس نے سوچ لیا تھا. اسی لیے اب آپ دیکھیں کہ 600 سال بعد کے کون سا زمانہ شروع ہو گیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 571 عیسوی میں پیدائش ہو گئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور 600 میں آ کر یا 700 میں آ کر سن 700 میں وحی نازل ہو گئی. 710 تھا یا کتنا تھا اس میں؟ 610 تھا. ہاں وہ 7ویں صدی ہے نا، 600 تو پورا ہو گیا، 7ویں صدی ہے نا. تو اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. پڑھیں اس کو. تو چنانچہ اتوں تک ہی پڑھا سی، کہاں تک پڑھا تھا؟ کسی کو یاد ہوتا ہے؟ میں تو انگلی اٹھا لوں تمہیں. چنانچہ اس عرصے کے دوران میں تمام مذاہب عالم بھی پیدا ہو چکے تھے اور تمام مکاتب فکر بھی وجود میں آ چکے تھے. اس کے بعد مادی علوم نے ضرور ترقی کی ہے، ٹھیک ہے نا. تھوڑی زراعت نے ترقی کر لی، سائنس نے ترقی کر لی، اور کوئی جغرافیہ وغیرہ جڑا ایدی کو معلومات ہو گئی. اور انسانی معلومات کا دائرہ یقیناً نہایت وسیع ہوا ہے، لیکن فکر کے میدان میں ہرگز کوئی ترقی نہیں ہوئی. چنانچہ نہ کوئی واقعتاً نیا مذہب وجود میں آیا، نہ حقیقتاً جدید مکتب فکر یا مدرسہ فلسفہ، یعنی کوئی نواں فلسفہ، کوئی نئی فکر نہیں اس کے بعد آئی. اور فلسفہ جدید کے نام سے بھاری بھرکم عنوانات اور اصطلاحات کے ساتھ جو مکاتب فکر سامنے آئے ہیں، ان کی حیثیت نئی بوتلوں میں پرانی شراب کے سوا کچھ نہیں ہے. جس طرح میں آپ بتاؤں، یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ فکر کس نے دی ہے؟ شیخ الہند کیا اس کو شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، ان کا کیا نام تھا؟ شیخ احمد سرہندی. وہ جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اور جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار. وہ جو سجدہ کرواتا تھا کون؟ اورنگزیب نہیں، وہ اکبر کے زمانے سے سجدہ شروع ہوا تھا نا بادشاہ کو، اور پھر وہ جہانگیر کے دور میں یہ کھڑا ہو گیا شیخ احمد سرہندی. اس نے کہا نہیں، شرک اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. پھر اس فکر کو آگے بڑھایا ہے علامہ اقبال نے. البتہ وہ اپنے حساب سے علامہ اقبال نے اس کو اپنے زمانے کے اعتبار سے بڑھایا ہے، بنیاد وہی ہے. اچھا پھر اسی فکر کو
ابو الکلام آزاد اور مولانا مودودی علامہ اقبال کی فکر کو لے کر چلے، لیکن اس میں اس کو ذرا اپنے اعتبار سے پیش کیا. پھر اسی فکر کو ڈاکٹر اسحاق لے کر چل رہے ہیں، اور اسی فکر کو ابھی شمال المسلمین یا خالد محمود عباسی لے کر چل رہے ہیں. تو یعنی یہ پرانی شراب ہے، بوتلیں بدل سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ باقی اب اس کے بعد جتنے بھی فلسفے آئے ہیں نا، وہ ہے تو وہی، لیکن اپنے زمانے میں تھوڑا اس کو جب وہ ٹیپ ٹاپ کر کے تو وہ نیا بنا کر پیش کر دیتے ہیں. اب اگر یہ صحیح ہے اور یقیناً صحیح ہے تو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ 7ویں صدی عیسوی ہی موضوع و مناسب تھی اس کے لیے کہ نو انسان راہ پیام آخری، کہ نو انسانی کو آخری پیغام دے دیا جائے، یعنی قرآن حکیم الہدا بنا کر نازل کر دیا جاتا اور اس کی ابدال آباد تک حفاظت کا اہتمام اور انتظام بھی کر دیا جاتا کہ نوع انسانی کی فکری رہنمائی کا مستقل سامان ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم ان دعاوی کے ساتھ نازل ہوا. دعوے کی جمع ہے، ان دعووں کے ساتھ نازل ہوا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام بالحق انزلناہ وبالحق نزل قل لا ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. کسی کے ترجمے کی ضرورت تو نہیں ہے. یعنی اصل کے اندر وہاں آ کر یہ قرآن آیا ہے کہ تم نے اپنی عقل سے بھاگ دوڑ کر لی ہے، اب آؤ ذرا اس کا مقابلہ کرو، اس کو دیکھو. ٹھیک ہے. افسوس کہ تاحال قرآن حکیم کے وجوہ اعجاز کا کیا مطلب ہے؟ وجہ معجزہ. اعجاز میں سے اصل توجہ صرف اس کے ادبی اور لغوی محاسن اور انداز اور اسلوب کی مٹھاس گویا فصاحت و بلاغت ہی پر صرف کی جاتی رہی ہے، اور ساری بحث الفاظ کی موزونیت، تراکیب کی چستی اور اصوات و آہنگ ہی کے گرد گھومتی رہی ہے. اچھا جی، چلیں تھوڑا سا ایک سوال کر لوں. آپ میں سے کبھی آپ سیرت کی مجلس میں گئے؟ آپ بریلوی ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ شیعہ ہیں، تو وہاں کیا تقریر ہوتی ہے؟ سیرت کا جلسہ کیا تقریر ہوتی ہے؟ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بیان ہوتا ہے؟ اس میں بیان ہوتی ہے کمبلی. وہ آدھا گھنٹہ تو کمبلی پہ لگا سکتا ہے مولوی، ٹھیک ہے نا. وہ کمبلی کیسی تھی، کو کمبلی کالی تھی کہ چٹی تھی ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کی تعریف کرنے لگے گا تو کر دے گا، پھر زلفوں کی تعریف کر دے گا، ٹھیک ہے. پھر ڈاچی کی کرامات ہے. ڈاچی بہت لسی تھی اور وہ چلی گئی سب سے آگے، سمجھ گئے. سیرت کے جلسے میں اس کے علاوہ بھی کچھ آپ نے سنا ہے، یا اس جیسی چیزوں کے علاوہ کچھ سنا؟ کچھ نہیں سنا. اسی طرح قرآن کے بارے میں بھی یہی بات ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا ردم، اس کی آواز، الفاظ، ٹھیک ہے، اسی کو معجزہ سمجھتے ہیں. یہاں تک کہ اب اس طرح کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ جی نماز جو ہے نا وہ اللہ نے فرض کیا، اصل میں یہ ورزش ہوتی ہے، ٹھیک ہے. روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، بھائی ٹھیک ہے، ہوگی ورزش ہے، اسی کو معجزہ سمجھتے ہیں. اصل میں روزے جو ہے نا، فلاں انگریز نے اس طرح لکھا کہ مسلمانوں کو موت کم اس وجہ سے آتی ہے یا عمر زیادہ لمبی اس وجہ سے ہوتی ہے، سال میں ایک دفعہ روزے رکھتے ہیں. اچھا، پھر اسی طریقے سے ابھی پیچھے 9/11 ہوا تو ایک بڑی چلی تھی کہ سورہ توبہ کی فلانی آیت میں 9/11 پہلے ہی موجود تھا، یا اسی طرح کی کچھ اور چیزیں، سائنسی چیزیں جو ہے وہ ان کو اصل سمجھتے ہیں کہ قرآن کا معجزہ یہی ہے. اصل یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اصل اعجاز کوئی اور ہے. یہ بات ہے جو وہ کہہ رہے ہیں.
اور اس کے فکر کی جانب کوئی توجہ ہوئی بھی ہے تو نہایت بونڈے انداز میں، بائن طور کہ کبھی ارسطو کی منطق کو اس پر حاکم بنا کر لا بٹھایا گیا۔ اچھا یہ بات سمجھ لیں، مسلمان فلسفی نہیں تھے، عرب فلسفی نہیں تھے، لیکن انہوں نے علاقہ فتح کر لیا فلسفیوں کا، تو فلسفی پھر آگے سے سوال جواب کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو سوال جواب ان کو آتے نہیں تھے کیونکہ وہ تیاری نہیں کر کے آئے تھے، تو پھر وہاں جب آپ کو نہیں آتا کوئی تو یہی کرو گے، ٹھیک ہے نا، تو وہاں آپ کوئی جواب نہیں دے سکتے تھے، تو یہ اس طرح بھی رہا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں نے فلسفہ وغیرہ سیکھا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مسلمان بنیادی طور پر فلسفی نہیں تھے، یہ فلسفہ مصر میں، یونان میں، ہندوستان میں، چین وغیرہ میں، ان علاقوں میں پیدا ہوا ہے۔ تو ارسطو کی منطق کو اس پر حاکم بنا کر لا بٹھایا گیا، اور کبھی جدید سائنسی نظریات کی بیڑیاں اس کے قدموں میں ڈال دی گئیں، اور جو کسی نے سائنس نے تھوڑی بہت ہی کسی نے غور کر کے کہہ دیتا کہ اسلام دے وچ بھی ہے تے ادھر بھی ہے، تے انہوں نے وہی چک لیا کہ یہی معجزہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ درا حال ہے کہ ابھی وہ خود نہایت خام اور ناپختہ حالت میں تھے۔ واضح رہنا چاہیے کہ قرآن اصلاً الہدا ہے، اور اس کا اصل اعجاز یعنی اس کا معجزہ اس کی فکری اور عملی رہنمائی ہی میں مضمر ہے۔ اصل معجزہ یہ ہے، اور یہ انسان کو اس وقت عطا کیا گیا جب فکر انسانی بطور خود ایز سچ اپنی آخری بلندیوں کو چھو چکی تھی، یعنی اپنی عقل دے گھوڑے دڑال ایسی انسان نے، گویا انسان عقلی اور فکری اعتبار سے بالغ ہو گیا تھا۔ اب یہ دوسری وجہ یا دوسرا پہلو آ گیا۔ آخری بعثت کے وقت کے لیے وقت کے انتخاب میں دوسرا پہلو جو سامنے آیا وہ یہ ہے کہ 7ویں صدی عیسوی تک انسان کا اجتماعی شعور بھی پختہ ہو چکا تھا، اور انسان کی حیثیت اجتماعیہ بھی ارتقاء کے مراحل طے کر کے گویا کہ اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی۔ یعنی یہ تمدنی اعتبار سے، یہ بھی اب ٹائم نہیں ہے، ورنہ یہ سمجھ لیں یہ تمدن آپ کو ایسے نہیں رہنا آ گیا، جنگلوں کے لوگوں کو اس طرح شہروں کے اندر رہنا جو ہے نا، یہ آہستہ آہستہ سیکھا ہے، تجربے سے سیکھا ہے۔ چنانچہ انسان اولاً قبائلی زندگی اور اس کے بعد شہری ریاستوں سٹی سٹیٹس کے قیام کے مراحل طے کر چکا تھا، اور عظیم سلطنتوں کے دور کا آغاز ہو چکا تھا۔ گویا حیات انسانی پر نظام اجتماعی کی گرفت پوری شدت کو پہنچ چکی تھی، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے نظام کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی ہے، اور انسان کو تمدن اور اجتماعیت کے نازک اور پیچ در پیچ مسائل سے سابقہ پیش آ چکا تھا۔ مزید برآں اب اس دور کا آغاز ہونے والا تھا جس میں فرد با مقابلہ جماعت، یہ مسئلہ ہے نا، فرد با مقابلہ جماعت، مرد با مقابلہ عورت، اور سرمایہ با مقابلہ محنت۔ آج یہ بڑے مسئلے ہیں نا، اب دیکھیں عورت کا مسئلہ، مزدور کا مسئلہ، اور یہ پہلے نہیں تھے، اور اسی طریقے سے فرد اور جماعت، اب جماعت کی جگہ حکومت کو رکھیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ کتنی طاقتور، اور یہ بالکل جنوں مرضی پکڑ کے بند کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو بمقابلہ محنت ایسے پیچیدہ اور لا ینحل مسائل کے ضمن میں انسان کی عقلی ٹھوکروں اور فکری بے اعتدالیوں کے طفیل عالم انسانیت کو موت و حیات کی شدید کشمکش اور ٹو بی اور ناٹ ٹو بی کسی اذیت بخش کیفیت سے دوچار ہونا تھا۔ ابھی آگے یہ بھی آنے والا تھا، یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہو گئی ہیں۔ یہ جو عورت مرد کے اس وقت تھے، سادہ تھے، مزدور
مزدور سرمایہ دار کا مسئلہ نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، فرد اور ریاست کا زیادہ مسئلہ نہیں تھا، تھوڑا تھا۔ لہذا یہی موضوع وقت تھا کہ انسان کو ایک ایسا نظام عدل اجتماعی عطا کر دیا جائے جو واقعتاً المیزان کے حکم میں ہو اور تمدن و اجتماعیت کے جملہ نازک اور پیچیدہ مسائل میں مختلف پہلوؤں سے راہ وسط، درمیانی راہ کا تعین کر دے، اور معاشرت، معیشت اور سیاست، تین چیزیں ہیں، معاشرت، معیشت اور سیاست، یعنی معاشرتی ظلم، ذات پات، رنگ، نسل اور طاقت جس کے پاس آ گئی ہے، عزت نفس، یتیم کے حقوق، وراثت، بیوہ کا حق، تعلیم کا حق۔ اسی طریقے سے معاشی ظلم کیا ہے؟ رشوت، مزدور کا حق، نوکری وغیرہ، سیاسی، یا آپ سمجھ لیں۔ بمقابلہ محنت ایسے پیچیدہ اور لا ینحل مسائل کے ضمن میں انسان کی عقلی ٹھوکروں اور فکری بے اعتدالیوں کے طفیل عالم انسانیت کو موت و حیات کی شدید کشمکش کی سی اذیت بخش کیفیت سے دوچار ہونا تھا۔ لہذا یہی موضوع وقت تھا کہ انسان کو ایک ایسا نظام عدل اجتماعی عطا کر دیا جائے جو واقعتاً المیزان کے حکم میں ہو اور تمدن و اجتماعیت کے جملہ نازک اور پیچیدہ مسائل میں مختلف پہلوؤں سے راہ وسط کا تعین کر دے، اور معاشرت، معیشت اور سیاست تینوں کے ضمن میں صراط مستقیم اور سواء سبیل کو پوری طرح واضح کر دے، تاکہ نہ معاشرتی بے راہ روی کا کوئی امکان باقی رہے، نہ معاشی استحصال کا، اور نہ سیاسی جبر کا، اور ارسال رسل اور انزال کتاب و میزان کا جو مقصد ہمیشہ سے پیش نظر تھا، یعنی لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، وہ نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل دین کے ذریعے عبداللہ آباد تک کے لیے پورا ہو جائے، بفہوائے آیات قرآنی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اور بس آگے تو اس کا ترجمہ ہی ہے جی اسی آیت کا۔ تو آگے تو ہم انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر جو وہ پڑھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔